السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایمانداری اور دیانتداری کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ اس بادشاہ کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ ہمیشہ اپنی رعایا کے لیے اچھے فیصلے لیتا اور اس کے سلطنت میں پرامن ماحول تھا۔ وہ بادشاہ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر بھی تھا۔ اس نے کئی ایسی جنگیں جیتیں جن کو بڑے بڑے بادشاہ نہیں جیت پائے۔ اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی بے وقوف۔ بادشاہ نے ان دونوں کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کی بات کو مان سکیں۔ بادشاہ نے ان کو کئی بار کام سونپے، لیکن وہ اس کام کو پورا نہیں کر پائے اور بادشاہ کو کئی بار دربار میں ان کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بادشاہ ان بیٹوں سے بہت تنگ تھا اور وہ دونوں ہی بد دماغ تھے۔ وہ کبھی بادشاہ کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن وہ دونوں دل ہی دل میں سوچتے کہ ابا حضور ہمارے ساتھ یہ اچھا نہیں کر رہے۔ لیکن بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور نہایت ہی ایماندار تھا۔ وزیر عقل مند اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر بھی تھا۔ اس نے کئی بار بادشاہ کو کئی ایسی تدابیر بتائیں جن سے بادشاہ کو کوئی مسئلہ حل کرنے میں آسانی ہوئی۔ بادشاہ اپنے وزیر سے بہت خوش تھا۔ اس وزیر نے بادشاہ کے ساتھ ہمیشہ دیانتداری کی اور کبھی بادشاہ کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس وزیر کی تدابیر سے بادشاہ نے کئی جنگیں جیتیں اور اپنے دشمنوں کو نشان عبرت بنایا۔ اسی لیے بادشاہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ لیتا تھا، لیکن اس کے شہزادے دل ہی دل میں سوچتے کہ ان کے ابا حضور ان سے کوئی مشورہ نہیں لیتے اور وہ ہمیشہ ہمارے اوپر اپنے وزیر کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ اسی لیے ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ دونوں شہزادے دل ہی دل میں وزیر سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن دونوں شہزادے اپنی ماں کے پاس گئے اور اس سے بھی وزیر کے خلاف بھڑکایا، تو ملکہ نے بھی سوچا کہ بادشاہ یہ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ ایک معمولی سے وزیر کی وجہ سے اپنے بیٹوں سے اچھا رویہ نہیں رکھتے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے ہی بے وقوف ہیں۔ تو ملکہ فوراً بادشاہ کے پاس گئی۔ تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے وزیر کے اشاروں پر چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کبھی شہزادوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں، وہ اتنے بے وقوف نہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ آپ ان دونوں سے ضرور مشورہ کیا کریں، ورنہ ان بیچاروں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ دیکھو، تمہارے بیٹے وزیر کی برابری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دونوں اپنے دماغ کو ایک کر لیں، وہ وزیر کی برابری نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ دیکھو، میں ان دونوں کا امتحان لوں گا۔ اگر یہ دونوں اس امتحان میں پاس ہو گئے تو میں ان سے مشورہ لیا کروں گا، ورنہ اس بات کا دوبارہ مجھ سے ذکر بھی نہیں کرنا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا کہ میں کل تم دونوں کا امتحان لوں گا۔ دونوں شہزادے نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے ساتھ ساتھ وزیر کا بھی امتحان لیا جائے، کیونکہ وہ بھی اتنا عقل مند نہیں کہ وہ اس امتحان کو پاس کر جائے۔ اس پر بڑے شہزادے نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ ہمارا امتحان ہی لیتے رہتے ہیں، کبھی اپنے وزیر کا بھی امتحان لیجئے۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو، تم دونوں اپنی عقل، علم اور تجربے میں وزیر کی برابری نہیں کر سکتے، وہ بہت زیادہ ذہین اور عقل مند ہے۔ خیر، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو کل تمہارے ساتھ وزیر کا بھی امتحان لیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں نہ صرف وزیر سے معافی مانگنا ہوگی بلکہ اسے اپنا استاد بھی ماننا پڑے گا۔ دونوں شہزادے اس بات پر راضی ہو گئے۔ بادشاہ اب پوری رات سوچتا رہا کہ ان سے کیا امتحان لیا جائے۔
تو بادشاہ نے ایک نجومی کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھیے، میں اپنے بیٹوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ وزیر کا بھی۔ اگر میں اپنے بیٹوں کا امتحان لیتا تو مجھے مشکل نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ دونوں بے وقوف ہیں اور عام سا امتحان بھی پاس نہ کر پاتے، لیکن بات اس میں وزیر کی ہے اور اس کی عقل مندی کی۔ اسی لیے آپ مجھے کوئی ترکیب بتائیں جس سے میں ان کا امتحان لے سکوں۔ تو نجومی نے کہا، بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی۔ اگلے دن بادشاہ دونوں شہزادوں اور وزیر کو لے کر دور جنگل میں ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس مٹی کو سونے میں بدل ڈالو، یعنی کوئی ایسی تدابیر کرو جس سے ڈھیر ساری دولت بنا سکو۔ دونوں شہزادے بہت پریشان ہو گئے کہ ایسا اس مٹی کے اندر کیا ہے جس سے ہم دولت کا ذریعہ بنا سکیں۔ شہزادے حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا کہ حیران ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں۔ تم دونوں 1 مہینے میں اس مٹی سے دولت کمانے کی ترکیب سوچو۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو لے کر تھوڑے فاصلے پر ایسی ہی دوسری جگہ پہنچ گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے بھی یہی بات کہی کہ جو شہزادوں سے کہی تھی۔ وزیر نے بڑے ادب سے کہا کہ جیسا آپ کا حکم ہو حضور۔ شہزادے کافی دیر تک سوچتے رہے، لیکن دولت کمانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ دن بدن گزرتے گئے، دونوں ہفتے گزر جانے کے بعد وہ دونوں گھبرانے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ضرور اس مٹی کے اندر کوئی خزانہ وغیرہ دفن ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے زمین کھودنا شروع کر دیا، لیکن 50-60 فٹ گہرائی کے بعد بھی ان کو خزانہ نہیں ملا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دونوں شہزادے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوئے اور اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں وہ وزیر کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بہت سارے کمہار مٹی کے برتن بنا رہے تھے اور ہزاروں خوبصورت برتن بن کر تیار ہو چکے تھے۔ برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب برتن مارکیٹ میں لے کر جا کر فروخت کیے گئے تو ان سے ہزاروں روپے حاصل ہوئے۔ شہزادے اپنی بے وقوفی پر بڑے شرمسار تھے۔ انہوں نے پہلے وزیر سے معافی مانگی، پھر انہیں اپنا استاد مان لیا۔